بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ دوسرے پارے کا گویا آخری رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر اس سے متعلق گزشتہ ہفتے بیان ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نہیں جانتے ان لوگوں کے بارے میں جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت سے بچنے کے لیے، پس اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ یہ ایک آیت تو یہ ہے جس میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ کب اللہ نے ان کو مرنے کو کہا یہ تو تاریخ میں صحیح نہیں آتا، لیکن یہ قوم تھی جو کسی وبا اور بلا سے بچنے کے لیے اپنے علاقوں سے نکلی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کے بعد بھی یہ کہا کہ بچ تھوڑی سکو گے، اگر مرنے کا وقت مقرر ہے تو اس بلا سے بچنے کے لیے اگر بھاگ رہے ہو تو نہیں بچ سکو گے، موت تو آ کے رہے گی۔ اور پھر ان کو حکم دیا باقاعدہ کہ مر جاؤ سب۔ تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہم الوفن کا لفظ ہے قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ الوف کا لفظ جو بولا جاتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے وہ کم از کم 10,000 کی تعداد رہی ہوگی، جس کو الوف کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو ان سب کو اللہ نے موت دی، پھر کتنا وقفہ گزرا اور ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں، وہ مٹی میں مل گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دیجئے، تو پھر وہ زندہ بھی کیے گئے اتنے لوگ۔ یہ باقاعدہ ہے، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان ہڈیوں سے یہ کہیے کہ ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، کہ اے بیکار اور پھیلی ہوئی ہڈیوں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ اور تم میں پھر جان ڈالی جائے۔ بہرحال وہ ایک نبی کو حکم ہوا، انہوں نے ویسے ہی کہا اور پھر اس میں جان بھی پڑی، یہ سب ہوا۔ اس میں جو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ کسی بلا اور وبا سے بھاگے آدمی یہ سوچ کر کے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے تو نہیں بچ سکے گا، چونکہ اگلی آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، لڑو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ یہ اس تمہید کے بعد اس حکم کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے متعلق بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک مسئلے کے طور پر بات ہے، غالباً گزشتہ ہفتے ہو چکی ہے، کہ جو جیسے کہیں پر کوئی وبا وغیرہ پھیل جاتی ہے، طاعون پلیگ جس کو کہتے ہیں، تو اگر اس قسم کی کوئی وبا ہے اور وہاں کوئی شخص موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے بچنے کے لیے، یعنی بطور فرار کے اس بیماری سے کہ اس کا اثر نہ ہو، وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے، تم نہ نکلو وہاں سے۔ لیکن کسی اور وجہ سے نکلنا چاہتا ہے، یا عقیدہ اس کا یہ مضبوط ہے کہ میں نکل کر کے بھی اس بیماری سے بچ نہیں سکوں گا، لیکن فلاں ضروری کام ہے مجھے جانا ہے، اس نیت سے اگر کوئی نکلتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یعنی اس حدیث میں فرارن کا لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری سے بھاگنے کے لیے اگر اس بستی سے نکل رہے ہو تو اس میں مت جاؤ۔ اور ایک طویل حدیث شریف بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے شام کے کسی علاقے میں پہنچے اور وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی کسی دوسری جگہ، تو انہوں نے معلوم کیا کہ ایسے موقع پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے کسی کے پاس کہ جس بستی میں پھیلا ہوا ہے طاعون وہیں جا رہے ہیں تو جائیں کہ نہ جائیں، کیا کریں؟ تو تفتیش کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس سے یہ حدیث ملی کہ تم اگر کسی بستی کی طرف رخ کر رہے ہو اور وہاں یہ کوئی وبا اس قسم کی پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جو لوگ وہاں ہیں وہ اس سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلے نہ۔ یہ ایک واقعہ بھی پیش آیا، تو اس سے یہ تو حضرت عمر واپس ہو گئے وہ سب لوگوں کو لے کر کے جن کے ساتھ وہاں جا رہے تھے۔ اپنی امارت کے زمانے کا واقعہ جب وہ امیر المومنین تھے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو ہے اس علاقے کے گورنر تھے، عامل تھے، تو ان سے بھی کہا کہ چلیے، کہا کہ نہیں آپ جائیے، میرے لیے حکم یہی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر کے نہ جاؤں، شریعت یعنی حضور کا حکم یہی ہے ابھی جو آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ چھوڑ کے جائے نہ، اور جو باہر ہے ابھی اس علاقے سے وہ اس علاقے کے اندر داخل نہ ہو۔ اور پھر جب حضرت عمر چلنے لگے تو کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اگر موت آنی ہے تو جائیے گا تب بھی آ جائے گی، اور نہیں آنی ہے تو رکے رہیے، نہیں آئے گی۔ تو حضرت عمر نے بہت بلیغ جواب دیا جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضور کا یہ حکم ہے، تو فرمایا کہ میں اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف بھاگ رہا ہوں، موت سے بچ کر کے زندگی کی طرف یا وبا سے بچ کر کے اور صحت کی طرف نہیں بھاگ رہا ہوں، اللہ ہی کا وہ بھی حکم ہے، اللہ ہی کا یہ بھی حکم ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو خیر وہ سب صحابہ کا اپنا معاملہ تھا۔ اصل اس واقعے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح وہ وبا دنیاوی ہے اور اس میں کون مبتلا ہوگا کون نہیں ہوگا وہ پہلے سے میرے وہاں لکھا ہوا ہے، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جنگ کرنا اور جہاد کرنا، اس میں حصہ لینا، یہ مومن کا شیوا ہے، اور جب ضرورت ہو تو اس میں اقدام کرے، اس میں شرکت کرنا یہ موت ہی کا سبب ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اسلام کے جو سب سے مشہور سپہ سالاروں میں سے ہیں حضرت خالد ابن ولید، ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو، لیکن ان کو میدان جہاد میں موت نہیں آئی، وہ عام حالات میں بستر پر بیمار ہو کر کے مرے، اور انہوں نے اس موقع کے لیے یہی کہا کہ جو لوگ اپنی جان بچا کر کے بھاگتے ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں، جان کے خوف سے، تو ان کو مجھ سے سبق لینا چاہیے کہ میری ساری زندگی یہ خواہش رہی، جو بھی اسلامی زندگی ان کی تھی، کہ میں میدان جہاد میں شہید کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ اور وہ اس وجہ سے بعض مرتبہ بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ بھی لیتے تھے، اور وہ گھس جاتے تھے اندر ان کے لشکر کے گروہوں کے درمیان، لیکن ان کے لیے مقدر نہیں تھی شہادت، تو شہادت نہیں پیش آئی۔ تو انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو پیغام بھی دیا ہے کہ اس سے جان کے خوف سے جو ہے اس میں حصہ لینے سے پیچھے مت ہٹو، مجھے دیکھو میرے بدن میں کوئی حصہ باقی نہیں ہے جس پر زخم نہ ہو، ایسا زخم جس سے موت واقع ہو سکتی تھی اور نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آئے تھے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جہاد میں حصہ لینے کا حکم تھا، اس کے بعد یہ آیا کہ چونکہ انسان جیسے مال قرض دیتا ہے ویسے ہی جان بھی وہ قرض دے سکتا ہے، مال کا قرض بھی اللہ کو اور جان کا قرض بھی اللہ کو دے تو وہ سب سے اچھا بدلہ ہے، لوٹانے والی ذات ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے ایک بہترین قرض، پھر اللہ اس کو بڑھاتا رہے بہت زیادہ، اور اللہ ہی جو ہے وہ تنگی بھی دیتا ہے اور اللہ ہی کشادگی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر کے جاؤ گے۔ اچھے طور پر قرض دینے کا مطلب یہ قرضاً حسنا یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کرنا اخلاص کے ساتھ، یہ ہے قرض حسن۔ اگر ایسا کوئی کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اخلاص کے نتیجے میں اس کا ثواب اس کو کئی گنا بڑھا کر کے دے گا۔ اور دراصل جو ہے وہ کسی کے پاس تنگی ہے، وہ نہیں مال سے شرکت کر سکتا یا کم مال سے شرکت کر سکتا ہے، تو وہ اپنے کو یہ نہ سمجھے محروم یا افسوس میں نہ مبتلا ہو، بلکہ اس کی تنگی جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اور جو لوگ کشادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں مال اللہ کے راستے میں، تو وہ اپنے دل میں فخر وغیرہ کو جگہ نہ دیں، کیونکہ ان کی کشادگی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک ٹکڑا ہے بیچ میں، واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی جو ہے وہ کسی کو تنگی میں ڈالتا ہے اور اللہ ہی کسی کو کشادگی میں رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو تنگی والے اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اور کشادگی والے جو ہیں وہ دل میں فخر نہ کریں، یہ تو یعنی مشورے کے طور پر ہے، اور کبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، وہ تو گناہی ہو تو سب ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ رکوع ختم ہونے کا ایک طویل وہ ہے، قرات ہے، میں پڑھ رہا ہوں پورا، پھر ایک ساتھ ترجمہ کریں گے۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ہی واقعات میں سے ایک واقعہ۔ الم تر الی الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اتنا ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے۔ اے نبی یا اے مخاطب جو ان آیات کو پڑھ رہا ہو، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے اس گروہ کو موسیٰ کے بعد، جب انہوں نے کہا نبی سے جو ان کے لیے مبعوث ہوئے تھے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ یہ حضرت شمویل یا شموئیل نام ہے ان نبی کا جن کا یہ تذکرہ ہے، اللہ نے ان کا نام یہاں نہیں لیا ہے، تاریخ میں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ حضرت شمویل کے زمانے کا واقعہ ہے، وہی اس وقت نبی تھے حضرت موسیٰ کے بعد۔ تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے ان سے کہا حضرت شمویل سے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم قتال وغیرہ جو ہے وہ کیا کریں اللہ کے راستے میں، اس کی سربراہی میں۔ گویا نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو ہے وہ دینی کاموں کے لیے ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایک مملکت چلائے اور ضرورت ہو تو قتال کرے۔ اور جس زمانے میں یہ لوگ عمالقہ کی قید سے آزاد ہوئے تھے اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، گویا آپ ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ہماری یہ دنیاوی رہنمائی کے لیے کسی ایک بادشاہ کو مقرر کیجئے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم قتال و جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ تو نبی نے کہا هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم سے بھی یہ توقع ہے کہ اگر لڑائی کا حکم ہو، اللہ کی طرف سے قتال کا حکم ہو جائے تو اس وقت تم نہ لڑو؟ تو وہ بولے کہ ما لنا الا نقاتل، کیوں ایسا کیا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے؟ یعنی بہت حیرت سے انہوں نے کہا کہ جب حکم ہوگا تو ہم کیوں نہیں کریں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیا گیا اور ہماری اولادوں میں سے ہم کو نکال دیا گیا، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ حکم ہو اور ایک باقاعدہ ایک مقرر کیا جائے ہمارے لیے سپہ سالار، ہم اس کی سرکردگی میں جا کر کے جنگ کریں گے۔ یہ خود انہوں نے درخواست کی اپنے نبی سے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا کہ اب چلو جاؤ لڑو، تو سب کے سب پھر گئے مگر ان میں سے تھوڑے سے، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ ظالم یعنی جو حکم نہ ماننے والا، یہ بھی حکم بھی اور کوئی سا بھی حکم جو نہ ماننے والا شخص ہے وہی ظالم ہے اللہ کی نظر میں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ایک لفظ یہ آیا طالوت، آگے ایک لفظ آئے گا جالوت، یہ دونوں اسی زمانے کے لوگ ہیں۔ طالوت کو اللہ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا نبی کی زبانی، اور ایک ظالم و جابر بادشاہ جس سے جنگ کا حکم ہوا تھا وہ جالوت تھا، اور نہایت طاقتور تھا، وہ کیسی کیسی اس کی سب صفات موجود ہیں تاریخی روایتوں میں۔ تو طالوت کو بنی اسرائیل کا مقرر کیا۔ یہ طالوت ہی کی اس لشکر میں، طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت تک نبی نہیں تھے، اور جالوت جو انتہائی طاقتور تھا اس کو حضرت داؤد نے ہی شکست دی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کے اس حصے کا، اس ٹکڑے کا نبی بھی بنایا۔